दसो, सिर्फ नारे मारने ने हजरत अली के नाम का, तुम्हारे किरदार में तो अली है कोई नहीं। तोलते वक्त किधर है अली? मुआमला करते हुए किधर है अली? दुकानदारी करते हुए किधर है अली? चीज बेचते हुए किधर है अली? ताल्लुकात में किधर है अली? रिश्तेदारी में किधर है अली? अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो किधर है अली? मेरे अली तो नहीं थे इस तरह के। पता नहीं तुमने को नया अली पढ़ लिया जिसके नारे मारते हो, वो तो नहीं थे इस तरह के। पर मैं पानी पिलाओ इसको, उसके दिल में बुग़्ज़ अली था, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया कि कहीं पानी में जहर ना मिलाया गया हो मुझे मारने के लिए। जब पानी का प्याला उसी तरह वापस आया तो मेरे अली पाक फरमाने लगे, फरमाया सुन लो, तूने पानी पीने से इनकार कर दिया, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे ऑर्डर ना करवाता। मेरे 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 पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है। मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है। भाई इस तरह के अली वाले बनो तो खुदा का खौफ खाओ यार थोड़ा सा। तुम्हारे गुस्से एक दूसरे पे निकलते हैं, तुम्हें एक दूसरे पे गुस्सा आता है, एक दूसरे से गिरेबान फड़ने वाले हो। मेरे सियालकोट से 32 किलोमीटर है जी कश्मीर, तुम्हारी बेटियां वो उठा के ले गए, किसी को गुस्सा नहीं आया? तुम्हारी बेटियों ने हिंदू फौजियों के बच्चे जने, किसी को गुस्सा नहीं आया? किसी की गैरत नहीं जागी? वो फलस्तीन वाले आज भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहे हैं, किसी को नहीं गुस्सा आया? किसी की नहीं गैरत जागी? सच बताना है, इस शबे मेराज पे मस्जिद अक्सा नबी पाक अलैहि सलाम को पुकार पुकार के रोई होगी कि नहीं रोई होगी? क्या मस्जिद अक्सा रो रो के सलाहुद्दीन अयूबी को आवाजें देती होगी कि नहीं देती होगी? कितने साल हो गए कश्मीरी आज भी तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कोई नहीं जो बनना पाकिस्तान, ऐ नहीं जी एन जोगे रहे कोई भी, रह गए जो बुढ़ियां जोगे, रह गए जो एक दूजे के गलमे फड़न वाले। गलमा भी किदा फड़ना है? माड़े दा। आओ पढ़ो जो को मां ने भलवान जमे है। मैं दसा तुहानू कोई नहीं जो बनना, जाओ अपना आपे आप को कुछ कर लो, ऐ नहीं जी एन जोगे रहे कोई भी। ए टिकटोका बनाते जे, ए लावे जोगे रह गए जे। खुदा का खौफ खाओ यार, मैं फंस किधर गया ये। वो आज भी वो फलस्तीन वाले, एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। और मैं कहता हूं हजरत रो रो के शबे मेराज को मस्जिद अक्सा ने ये शेर पढ़ा होगा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। इसलिए पुत्र ये काम करने वाला को करया करो यार, इंसान बनो यार। जी मैं तो लड़ाई देख के रहा रह गई, ये हुआ क्या है इधर? हुआ क्या है इधर? इसलिए पुत्र तकरीर तो खैर मेरी समझ से बाहर है कि मैंने क्या करनी है, इसलिए बस पुत्र मैं इतनी गुजारिश करके बात खत्म करने लगा हूं। अपने किरदार में अली को लेके आओ, अपने किरदार में अली को लाओ, सिर्फ नारे ना खोखले मारो। पुत्र मेरे किरदार में अली नजर आए, मेरे किरदार में अहले बैत अतहार का रंग झलके, एक देग पका दी। पता नहीं, मुझे तो नहीं खैर पता इधर क्या तमाशा लगा जिससे ये एक दूसरे के गिरे दस्तों गिरे बाँ हुए ना। ओ तेरे टल दी ही ना ए तेरे टल दी सी पी इधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, आखिरी बात और बात खत्म हुई। ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे इधर, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72, ये कत्ल का लफ्ज मैंने आपके लिए बोला, मैं इसको बेदबी समझता हूं आपके लिए कि आपको बात समझ जाए, शहीद होते देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है। और वो जो 72 कत्ल हुए, ये नहीं कि को मामा को फूफी को चाचे के थे, उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलंदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते देखे। भूलते हैं 72 कत्ल की? ये शाम, कूफा, दमिश्क सब फिराया गया इनको हजरत जी, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए हजरत मदीना पाक। अल्लाह पाक
حضرت بتا رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے واپس آئے، اب سعودی حکومت نے یہ زیارتیں کھول دی ہیں، اس گھر کی زیارت کر کے آئیے گا۔ گھر کے بالکل پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے، وہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین کا کنواں موجود ہے، ابھی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن کھول دیں گے بڑی جلدی، مزید کھول دیں گے اس کو۔ اس گھر کے ساتھ ایک بڑی تاریخی بات جڑی ہوئی ہے، ایک یزیدی سپاہی جو کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، حضرت یزید کسی بات پہ خفا ہوا، اس کو صدا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور اسی مکان، اسی در پاک، اسی دروازے پہ آیا اور آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے خلاف پناہ مانگی۔ حضرت آپ نے پناہ دی۔ تاریخ کہتی ہے جی 3 دن، سن لو بھائی لڑن والے ہو، 3 دن 3 راتاں آپ دے کول رہا۔ حضرت جب وہ جانے لگا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی، دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا کیوں تجھے یہ خیال آیا؟ عرض کرتے ہیں حضرت اگر پہچان لے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا، اور اس جواب کی اس وقت حضرت میرے پاکستان کو ضرورت ہے، اس رنگ کی میرے پاکستان کو ضرورت ہے۔ کمال جواب دیا، فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے۔ خدا نہ واسطہ کردار لے کے آؤ یار، وہی پاکستان والے ہو، کردار لے کے آؤ، کردار کو نہیں۔ اقبال رو کے کہتا ہے، اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ دیکھو نا پھر جاگ پہ اون ڈی گل چپ کر کے اون دے یہ نہ ویک کی کرنا ہے، گل سنن چپ کر کے۔ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ بیٹا کردار لے کے آؤ یار، میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، بہت پیچھے رہ گئے ہم لوگ، وجہ صرف کیا، صرف باتیں ہیں ہمارے پاس، کھوکھلے نعرے ہیں ہمارے پاس، کردار کوئی نہیں ہے۔ یہ جس نے جو مسجد میں کیا بھائی تو معافی کر کے اٹھی ہوا ہے، جس نے یہ گریبان پکڑے ایک دوسرے کے، توبہ کر کے اٹھی ہو تو اللہ دی ذات کو معافی مانگ کے اٹھی ہو۔ دیکھو نا مجھ بندے کو اتنا غصہ آیا، مجھے اتنا برا لگا کہ یہ میرے رب کے گھر میں لڑے ہیں، تو ذرا تصور کرو جس کے گھر میں یہ تم نے تماشا کیا ہے اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیو پتر جی، ڈنڈا لے کے نہیں جی کدی مارنا آیا کسی نے، صرف ایتھوں نا نٹ ادھر دا ادھر کر چھڑ دے جے پڑھ کے، صرف نا ایتھوں ایک نٹ پھڑ کے نا اینج کر کے پواں ہٹ دینے، ادھر چنگے بھلے بندے نہیں سمجھ آتی میرے نہ کی ہوا، مارنے تو نہیں آتا کبھی وہ کسی کو۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کوئی امیر آدمی تھا، وہ عید کا دن تھا، اپنے گھر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ، جو کچھ نے کو پکوان وغیرہ بنائے تھے کھا رہا تھا، وہ دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، اس نے کہا اپنی بیوی کو جا جے کو جڑا نا، وہ خود گیا اٹھ کے ادھر باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے ماڑا بندہ دیکھ کے تو میں غصہ بھی ایکسٹرا آتا ہے، ایس ایچ او تے نہیں آندا، ڈی پی او تے نہیں آندا، ڈی سی تے نہیں آندا، اے سی تے نہیں آندا، جی جڑے سیاستدان ملک لٹ کے کھا گئے انہاں تے نہیں آندا ہے، ماڑے تے آئے گا، فقیر تے آئے گا، بڈھی تے آئے گا، سس تے آئے گا، ماڑے نے نا جڑے جنہاں کو بولنا نہیں کوئی بھی، وہ تے آئے گا، سبزی والے تے آئے گا، اور تھی تے لوٹی پائی ہے۔ اچھا کدی جا کے باٹا والے نے یہ پوچھا کہ تھی لوٹی پائی ہے، کدی جا کے گول احمد والے نے یہ پوچھا لوٹی پائی ہے، کدی جا کے جے ڈاٹ والے نے یہ پوچھا لوٹی پائی ہے، انہیں کی لوٹی پائی ہے بیچارے غریب آدمی نے، 10 روپے 15 روپے وہ ٹماٹر کے پیچھے کما رہا ہے، وہ لڑاں گے، پھل والے نہ لڑاں گے، کریانے والے نہ لڑاں گے، کدی کو ہش پپیز والے نہیں جا کے لڑیا، میں کی بھائی تھے بوٹ راتی گانے سنا دے نہیں بھائی، کرنے والی بات بتاؤ مجھے، عجیب میرے ملک کا قانون ہے، ہر بات ادھر غریب کے لیے۔ ان برانڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے، کدی حضرت جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا پاجی کادا دین دے 2000 دا پیزا کی ہے مثلا انہاں دے وچ، سبزی والے سے لڑیں گے ادھر، فقیر کو گالیاں دیں گے جی جا، عجیب میرے ملک کا قانون ہے۔ اس نے بھی وہی کیا، جا کے چنگیاں فقیر نوں سنائیں، بھلا شریعت کہتی ہے نہیں دینا نہ دے،
گالیاں دینے کا حق تجھے کسی نے نہیں دیا. تو میرے علی پاک تو فرما رہے ہیں اوے تگڑے کلوتے ڈری وہ ڈرنے بھی آسی ہے. تگڑے کلوتے اور ڈرنے بھی آسی. فرمایا تگڑے کلوتے ڈری لیکن ماڑے کلو او دے تو بہتا ڈری. عرض کی مولا ماڑے سے کیوں ڈرے؟ اس نے کیا کر لینا میرا؟ وہ تو ماڑا ہے. کوئی ڈی سی واقف نہیں, کوئی اے سی واقف نہیں, کوئی ناظم واقف نہیں, کوئی نائب ناظم واقف نہیں, کسی پولیس والے سے اس کی دوستی نہیں. میں اسے کیوں ڈروں؟ میں تو 4 گھٹ کے لاواں گا, انہیں میرا کی کر لینا ہے. فرمایا انہیں تے کھ نہیں کرنا لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا پیدا کیتا انہیں تیرا رہن کھ نہیں دینا ہے. اس لیے بیٹا دھیان کیا کرو ہے. جس کو غصہ آتا ہے حضرت جی ماڑے پہ آتا ہے. سائیکل چور کٹیا جاتا ہے, ملک چور پھر اگلی باری ووٹ مل جاتے ہیں. میں اس دن گاڑی پہ اتر کے گیا حضرت, مار رہے تھے بندے کو نا سڑے. میں کی ہویا جی جی سائیکل چوک کے نسل لگائی. میں چکی تے نہیں سوں, نہیں بچ گئی ہے. میں ٹھیک ہے چھڈو, نہیں جی اسی تینوں مارنا ہی ہو. میں کنوں کنوں شوق ہے چور کو مارن دا. جی فلانا میں فلانی جگہ حضرت تو کہ میں صاحب رہتے ہیں وہ چل کے ماری ہونا. نہیں حضرت گلاں ہی پتہ نہیں کیویں دیاں کرتے. مزاج ہے میرے معاشرے کا. ماڑے تے حضرت جی آپ کٹن گے حضرت, ماڑے نو مارن گے سارے حضرت. اس نے بھی وہی کیا, فقیر ہوتا ہوا چلا گیا. ہاں جی بس پھر حضرت گیم بدلی, سارا معاملہ چینج ہو گیا. ایک وقت اس طرح کا آیا, عورت نے طلاق لے لی, اس نے وہ نیا نکاح کر لیا. وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے, باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو بنایا دے اس کو جا کے. وہ گئی, جب جا کے اس نے دروازہ کھولا پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی, پھر برتن گرنے کی آواز آئی. بندہ بھاگتا ہوا گیا, دروازہ کھلا ہے, بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے, سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے. اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں, دروازہ بند کیا, بیوی کو اٹھا کے اندر لایا, منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. وہ بیوی کو ہوش آئی. اس نے کہا پر یہ لوگ تو غریب نے کچھ دین گئی سے آپ ہی. اس نے کہا منظر اس طرح کا دیکھا کہ میں غش کھا کے زمین پہ جا پڑی. اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا پتہ ہے مجھے. اس نے کہا بہر جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامن تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غش کھا کے. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا, اس نے صدا دی آپ نے تو مجھے بھیجا نا, یہ خود گیا. اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی اور روتا ہوا چلا گیا. پھر اس کا زوال شروع ہوا, کچھ نہیں رہا. میں نے اس کو طلاق دے کہ مجھے آزاد کر. اس نے 3 طلاقیں دی. میں نے اپنی عدت پوری کی, آپ کے نکاح میں آ گئے. اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا آیا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا. اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بے نیاز. اور میاں صاحب نے پھر لکھا, فرماتے ہیں جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. اس لیے پتر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. اس طرح نہ کرنا آگے سے کبھی بیٹا. اور سارے معافی مجھ جیسے میرا تو نہیں نا کار, مسجد ہے میرا کو کار ہے, کار تے ذات ہے. حضرت جی مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دیکھ کتنا میں خدا دی قسم اگ لگی پئی میرے اندر. میں حیران ہو گیا کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ مسجد مینوں آگ لگی دی حضرت یہ تک اندر. میں بھی تو نہیں باواں ٹونگ لیاں حضرت, مجھے آگ لگی ہوئی ابھی تک اندر سے کہ یار انہوں نے کیا ہے مسجد میں. حضرت جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھی ہو. ادھر میں کہنا صرف اتوں پھڑ کے نا ایک ہی انج ہونا جس اندر دا سکرو اندر دا نہ کوئی پیچ تمہیں پتہ بھی لگنا ہوئی کی ساڈے نال. میرے مالک سانو معاف کر دے. بچے نے تو بڑا رحمان رحیم کریم غفور غفار